لہجہ نرم اور موقف گرم، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لہجہ نرم کا معنی با اخلاق بات کرو، موقف گرم کا معنی وہ بات کرو جو دلیل کے ساتھ مضبوط ہے۔ اخلاق کا تعلق تو عقیدے کے انکار سے ہے ہی کوئی نہیں۔ اخلاق کا تعلق ہے مہمان گھر آئے، کھانا کھلاؤ، ہنس کے ملو، خوشی سے ملو، اس کو بڑے اچھے طریقے سے ملو، اسے انعام دو، اکرام کرو، لیکن اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ اس کے غلط عقیدے کو اپنا لو۔ اس کا تعلق اخلاق سے ہے ہی نہیں۔ جیسے کوئی بندہ آپ کو کہے نا کہ آپ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، ماشاءاللہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا کیا مطلب کہ ٹماٹر بہت مہنگے ہیں؟ تو کپڑوں سے ٹماٹر کا کیا تعلق؟ ایسے عقیدہ دوسرے کے ماننے سے اخلاق کا کیا تعلق؟ اس کا ساتھ اخلاق کا تعلق نہیں۔ دلیل، اور میں دلیل لاتا ہوں حدیث میں، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں شیخ الحدیث و تفسیر مولانا فضل الرحیم اشرفی دامت برکاتہم کے سبق میں ایک مرتبہ جانا ہوا تو حضرت نے بخاری کا سبق روکا اور مجھے کہا آپ عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں، تو میں نے یہی روایت درمیان میں ان کو سنائی۔ میں نے کہا حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت تک کو مانتا ہے تو اسے چاہیے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل۔ میں نے کہا آؤ، حضور پاک کی خدمت میں ایک بے ایمان مہمان بن کے آیا جس کا نام ہے مسلمہ کذاب، جو مدعی نبوت ہے۔ یہ رسالت میں آپ کے پاس ساز باز کرنے آیا تھا، نعوذ باللہ 50-50 کرنے کے لیے آیا تھا کہ کچھ لوگ کچھ دو کے چکر میں نبوت لے آؤں۔ حدیث پاک میں جب مسلمہ آیا، مہمان بن کے آیا نا، اب سنو یہ اکرام اور اخلاق کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اکرام بھی دیا، اخلاق بھی دیے، بٹھایا، جو عزت احترام کی باتیں کی، لیکن جب اس نے یہ آفر پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بات طے کر لیں کہ آپ کے جانے کے بعد نبوت کی تاج میرے سر پر آ جائے، اس نے جب یہ کہا نا کہ میں آپ کی نبوت میں شراکت چاہتا ہوں، شیئرنگ چاہتا ہوں تاکہ میں نبی بنوں، آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک علاقے کا نبی بنا دیں، آپ عالمی نبی ہوں گے، میں اپنی بستی، اپنے علاقے، اپنی قوم، اپنے قبیلے کا نبی بن جاؤں۔ مختلف اس نے سوال کیے نا، تو صاحب اخلاق پیغمبر کا جواب سنو، اس نبی کا جس کو خدا نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق جید، عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی مبارک وَهُوَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، ینکو تو کہتے ہیں اسے زمین پر یوں مارنا، کریدنا۔ آپ علیہ السلام اسے زمین پر یوں ٹیکے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے، چھڑی ہاتھ میں تھی۔ حضور نے فرمایا مسلمہ، اگر اس نبوت کے معاملات کی تبدیلی میں تو مجھے کہے نا کہ مجھے یہ چھڑی چاہیے، میں مہمان کے اکرام کا قائل ہوں، لیکن تمہیں ختم نبوت کے انکار پہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ آؤ، جو بندہ مجھے کہتا ہے جی اپنا لو ختم نبوت کے منکر کو، عقیدے کے دشمن کو اپنا لو، یہ حدیث پاک کہا جائے گی۔ رسالت امام علیہ السلام نے چھڑی دینے سے بھی انکار کیا۔ اس سے پتہ چلا عقائد میں مضبوطی ہوتی ہے، معاملات میں نرمی ہوتی ہے۔ میرا حق ہے، لے لو، دے دو، کیا کرو کیا نہ کرو، میری ذاتی طور پہ اس نے کچھ کہا جی معاف کر دو۔ اخلاق کے معاملات کا تعلق ذاتیات سے ہو سکتا ہے، نظریات سے نہیں ہو سکتا۔ نظریات، اعتقادات، یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔